اللہ سے ڈرنا، اب ڈر کہاں ہوتا ہے؟ دل کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ سے ڈرنا بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک طریقہ۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، میرے دشمنوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ایسے ہی ایک بڑی پیاری عبادت ہے دل کی، جس کا نام ہے توکل۔ آج کے مختصر سے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم یہ سمجھیں گے کہ توکل کا معنی کیا ہوتا ہے اور توکل کی اہمیت کیا ہے۔ ہمارے دین میں توکل کی کیا اہمیت ہے؟ بھائی توکل ایک بہت عظیم ترین عبادت ہے۔ توکل کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا، اعتماد کرنا۔ توکل ایک بہت عظیم عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یحب المتوکلین، اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو اپنے دین و دنیا کے معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ ان سے بہت محبت کرتا ہے، اللہ بہت پسند کرتا ہے کہ اللہ کے بندے کسی بھی دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھے کہ میرا رب خالق کائنات ہے، ارض و سما کا مالک ہے، میرے سارے مسائل میں نے اللہ کے حوالے کر دیے اور میرا مسئلہ اللہ حل کر کے دے گا۔ جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ خوش ہو جاتا ہے کہ بندے کو یہ پتا ہے کہ میں موجود ہوں، میری ہاتھ میں بادشاہت ہے، سارے مسائل یہ میں ہی حل کر سکتا ہوں، تو اس نے میری ذات پر اپنے مسائل سے بھروسہ کیا، اللہ بہت خوش ہوتا ہے اس بات سے۔ توکل اور ایمان یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان ہوگا اس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ۔ فَقْلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم واقعی میں ایمان والے ہو تو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ ایمان والا اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، اور مشرک کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ مومن اور مشرک کا فرق توکل سے سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ مشرک جو ہے شرک کی جڑ میں یہ ہوتا ہے کہ مشرک کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں، اس لیے وہ اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے۔ مشرک کو لگتا ہے اللہ نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، تو وہ جاتا ہے کسی پیر سے، کسی فقیر سے، کسی بابا سے، لکڑی یا پتھر کی کسی مورتی سے سر جھکا کر کے مانگتا ہے، اس کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں دے گا۔ ایمان والے کو پتا ہے دینے والی ذات صرف اللہ کی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اللہ تعالیٰ تو جس کو دے دے اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور تو جس کو نہیں دینا چاہے اس کو کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ ایمان والے بندے کو پتا ہے کہ بھائی میری بڑی سے بڑی مشکل ہو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل میری بڑی نہیں، میرا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو اللہ نہیں کر سکتا ہے، میری کوئی چاہت ایسی نہیں جو اللہ کے دربار سے پوری نہ ہو سکتی ہو۔ ایمان والے بندے کو یہ بات پتا ہے۔ جب ہم قرآن میں انبیاء کرام کی واقعات پڑھتے ہیں، ان واقعات سے ہم کو یہی سبق ملتا ہے جو اللہ حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ میں رزق زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دے سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو گلزار بنا سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ حضرت حاجر کے لیے بیچ ریگستان سے پانی کا چشمہ جاری کر سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کے لیے سمندر کو پھاڑ کر کے اس میں سے راستہ نکال سکتا ہے، جو اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو خطرناک قسم کے سیلاب میں ان کا بیڑا پار لگا سکتا ہے، میری ایسی کون سی اتنی بڑی مشکل آ گئی ہے بھائی کہ وہ اللہ کو نہیں کر سکتا ہے؟ علیہ اللہ بھی کافی لگتا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں اللہ کا در چھوڑ کر کے غیر اللہ سے جا کے فریادیں کر رہے ہو، باباؤں کے سامنے جھولی پھیلا رہے ہو، بتوں سے جا کر کے مدد مانگ رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر کے دھاگوں پہ بھروسہ کر دیا ہے، رنگ برنگے کالے پیلے نیلے دھاگے پہن لیے،
اللہ نہیں دے گا تو یہ دھاگے تم کو دلا سکتے ہیں؟ جب کوئی دھاگا لٹکاتا ہے نا اللہ کہتا ہے جاؤ، اب تم کو دھاگے کی امید ہے، اب دھاگا ہی تم کو دے گا، اب ہم نہیں دیں گے۔ من اللہ کا شیئا مکیلا بھی، جب کوئی آدمی تعویذ لٹکاتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، جاؤ اب میں نہیں دوں گا، ابھی تعویذ ایسا مشرک آدمی کتنا کمزور ہوتا ہے۔ نیمبو مرچی لٹکا دیا، اس کو لگتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں دے گا، نیمبو مرچی سے مل جائے گا۔ مطلب ہمارے ملک میں سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے فرانس سے رافیل منگائے گئے، اور رافیل کی حفاظت کرنے کے لیے فائٹر جیٹ، اس کی حفاظت کرنے کے لیے نیمبو کمزور چیزوں پہ بھروسہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اوہن البیت بیت العنکبوت، کہ مشرک کا شرک مکڑی کے جالے کی طرح ہوتا ہے، جیسے مکڑی کا جالا کمزور ہے نا، ویسے اس کا معبودوں پہ جو بھروسہ ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ مکڑی کے جالے کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، وہی مشرک کے عقیدے کا حال ہوتا ہے، مکڑی کے جالے کی طرح کمزور۔ کس پر وہ بھروسہ کرتا ہے؟ کار کے پیچھے اس نے پھٹا ہوا جوتا لٹکا دیا ہے، اس کو لگتا ہے اس پھٹے ہوئے جوتے سے مصیبت سے بچ جاؤں گا۔ گھر پہ گھوڑے کی نال لگا دی ہے، اس کو لگتا ہے اس گھوڑے کی نال سے مجھے نجات مل جائے گی۔ لیس اللہ بکافی نبدا، تمہاری کون سی مصیبت ہے جو اللہ تعالیٰ نہیں دور کر سکتا تھا؟ تو تم کو نیمبو مرچ پر بھروسہ ہو گیا، کالے پیلے نیلے دھاگوں پر بھروسہ ہو گیا، انگوٹھی میں جڑے ہوئے رنگ برنگے پتھروں پر بھروسہ ہو گیا۔ کون سی تمہاری ضرورت ہے جو اللہ پوری نہیں کر سکتا ہے؟ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پہ کرو، لو لگانی ہے اللہ سے لگاؤ، مدد مانگنی ہے تو کس سے مانگنا ہے؟ بولو کس سے مدد مانگنی ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بچے کو بھی بتایا، اہل حدیث کا گاؤں ہے نا، اہل حدیث گاؤں، نماز نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن اتنا پتہ ہے کہ اللہ سے مانگنے نہیں آئیں گے، اللہ سے فجر میں مسجد خالی دیکھی تھی، اتنا پتہ ہے کہ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ سے لگاؤ، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ کو بہت پسند ہے کہ لوگ اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں، اور اللہ نے گارنٹی دی ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ کا کوئی مسئلہ ہے اور آپ نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے، اور آپ فیل ہو گئے۔ آپ کا کوئی دنیا کا مسئلہ ہو، کوئی دین کا مسئلہ ہو، آپ نے اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیا، بچے کو تعلیم دلانا ہے، بیٹے کی شادی کرانا ہے، گھر بنوانا ہے، اماں ابا کو حج کرانا ہے، کسی کا علاج کرانا ہے، کوئی بیماری سے پریشان ہے، کوئی مالی اعتبار سے مشکلوں کا شکار، الگ الگ لوگوں کی الگ الگ مصیبتیں۔ اللہ نے گارنٹی دی ہے اپنے مسائل میں اللہ پہ بھروسہ کرو گے اللہ تمہارا مسئلہ حل کرے گا۔ تمہارے لیے تمہارا مسئلہ بڑا ہو سکتا ہے، اللہ کے لیے کوئی مسئلہ بڑا نہیں۔ اللہ پہ بھروسہ کرو، اپنے انفرادی اجتماعی معاملات میں اللہ تمہاری مصیبتیں ختم کر دے گا، تمہارے مسئلے حل کر دے گا، تمہاری پریشانیاں دور کر دے گا انشاءاللہ۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو اور اللہ تعالیٰ ناکام کر دے۔ قرآن مجید میں دلیل کے طور پہ انبیاء کے واقعات بیان ہوئے، آپ انبیاء کے واقعات پڑھیں گے تو آپ کو یہ سبق ملے گا، ان انبیاء کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا، مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے توکل کا سہارا نہیں چھوڑا، اور اللہ رب العالمین پر جب انہوں نے بھروسہ کیا تو اللہ رب العالمین نے مشکل ترین حالات میں بھی تیرے راستے کھول دیے۔ جب بندہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے نا اللہ اس کو ناکام نہیں ہونے دیتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، فرعون سے مقابلہ کرنے کے لیے، فرعون کوئی چھوٹی موٹی شخصیت ہے، ملک مصر کا بادشاہ، نیل سے بہنے والے دریا، اس سے نکلنے والی نہریں اس کے کنٹرول میں، جس کے کھیت میں چاہتا ہے پانی پہنچاتا ہے، جس کو چاہتا ہے پیاسا مار دیتا ہے۔ بڑے گھمنڈ سے وہ کہتا ہے علیہ سلی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، دیکھو یہ مصر کی بادشاہت میری ہے، یہ نہریں میرے حکم سے جاری ہو۔
گھمنڈ ہے اس کو، کہتا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. پوری بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا کر کے رکھا ہے، بچے پیدا ہوتے ہیں قتل کروا دیتا ہے، عورتوں کو لونڈی بنا کر کے رکھا ہے، مردوں کو غلام بنا کر کے رکھا ہے. پورے مصر میں اس کی بادشاہت ہے، اس کی شان و شوکت ہے، اس کا جاہ و جلال ہے، اس کے پاس فوج ہے، اقتدار ہے، حکومت ہے، ہتھیار ہے. اتنے بڑے کیا لے کر کے گئے حضرت موسیٰ فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے؟ ہاتھ میں ایک لاٹھی، ایک لاٹھی لے کر کے ایک حکومت سے لڑ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. لڑ گئے پورا بنی اسرائیل جس سے نہیں جیت پایا ہے، موسیٰ علیہ السلام ایک لاٹھی لے کر کے اس سے جیتنے کو نکلے. اس کے لیے تو بہت جرأت چاہیے. یہ بہادری انبیاء کیا کیسے آ گئی؟ یہ تو بہت بہادری والی بات ہے کہ ایک بادشاہ سے، ہم تو گاؤں کے پردھان سے نہیں ٹکرا پاتے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے کہ ظلم ہو رہا ہے لیکن بول نہیں پاتے کھڑے ہو کر کے ڈر کے مارے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ایک پوری فوج لے کے نکل گئے مقابلہ کرے، پوری فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل گئے، ایک لاٹھی لے کر کے پوری فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے نکل گئے. یہ بہادری ان کے اندر کہاں سے آئی؟ بھروسہ لاٹھی پر نہیں ہے، بھروسہ لاٹھی لینے والے اللہ پر ہے. اس نے کہا ہے جاؤ فرعون کے پاس، انی معکما اسمع و ارا، اور ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، میں ہوں تمہارے ساتھ. اسمع و ارا، میں سب کچھ دیکھ رہا ہوں، سب کچھ سن رہا ہوں، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں. تو جب بندے کو یہ محسوس ہوتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے تو فرعون کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا کے سارے بادشاہ مقابلے میں آ جائیں، جب بادشاہوں کا بادشاہ میرے ساتھ ہے تو اس چھوٹے موٹے بادشاہ کی کیا حیثیت ہے؟ فرعون سے ٹکرا گئے، فرعون سے لڑ گئے اور بچا کر کے بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لے. لے کر کے آئے مصر سے. راستے میں ایک مرحلہ ایسا آیا کہ چلتے چلتے سامنے سمندر پڑ گیا، آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون اپنے لشکر جرار کے ساتھ، پیچھے فرعون کی فوج، بیچ میں بنی اسرائیل. چکی کے دو پارٹوں کے بیچ میں پسنے والے ہیں. بنی اسرائیل گھبرا گئی ہے، حضرت موسیٰ پر لعنت ملامت کر رہی ہے. بنی اسرائیل کے لوگ کہہ رہے ہیں موسیٰ نے تو پھنسا دیا، مصر سے تو نکال لائے، آگے جانے کا راستہ بند ہے. انا لمدرکون، اب تو ہم پکڑے گئے، اب تو ہم کو کوئی بچانے والا نہیں ہے، اب ہم گھر لیے جائیں گے، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے. حضرت موسیٰ بھی لعنت ملامت کرنا شروع کر دی. اور حضرت موسیٰ کا کانفیڈنس دیکھیے کیا کہنے حضرت موسیٰ، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہونے والا ہے. فرعون کا لشکر ہم تک کے نہیں پہنچ سکتا. یا ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، سیہدین، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا. حالات تو اپنے موافق نہیں، حالات میں تو دکھ نہیں رہے کہ کہاں سے راستہ نکلے گا. سامنے سمندر ہے، پیچھے فوج ہے، کہاں بھاگ کر کے جائیں گے؟ راستہ نہیں دکھ رہا. لیکن ایمان والا بندہ حالات پر نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے. جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے نا، پھر حالات کتنے بھی برے ہوں وہ حالات سے نہیں گھبراتا. اس کو پتا ہے میں نے جس ذات پر بھروسہ کیا ہے وہ ذات حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہ بدل سکتا ہے حالات کو. حالات اس کے ہاتھ میں ہیں، اسباب نہیں دکھائی دے رہے، پر اس کو پتا ہے میرا رب
اسباب کو پیدا کرنے والا ہے، مسبب الاسباب ہے، گرچہ اسباب مجھے نہیں دکھائی دے رہے، پر اس نے وعدہ کیا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، جو تقویٰ کا راستہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، ایسی جگہ سے بنائے گا، ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کے گمان میں بھی نہیں گزرا ہوگا۔ اتنا کانفیڈنس ہے حضرت موسیٰ کو اللہ کی ذات پر، اتنا بھروسہ ہے۔ ایمان والا بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے، جو خود اعتمادی ہوتی ہے اس کے اندر، وہ خود اعتمادی نہیں ہوتی، وہ خدا اعتمادی ہوتی ہے۔ میری طاقت، میری قوت، میری کوشش کچھ نہیں، لیکن کیونکہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو میری محنتیں رنگ لائیں گی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے راستہ نکالا کہ نہیں نکالا؟ سمندر کا سینہ چیر کر کے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا دیا، اپنی قدرت کے قوانین اللہ تعالیٰ نے تبدیل کر دیے۔ اپنے جو نیچرل لاز ہے، نیچرل لا یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ پھیل جاتا ہے، وہ کھڑا نہیں ہو سکتا، پانی کا پہاڑ نہیں بن سکتا، پر جب حضرت موسیٰ نے یہ کہہ دیا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ راستہ بنائے گا، وہ راستہ دکھائے گا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جلال آیا کہ میرے بندے نے مجھ پر اعتماد کیا ہے، ایسا بھروسہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پانی کا پہاڑ بنا دیا۔ وَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ، پانی دو حصوں میں بٹ گیا اور پانی ایسے بن گیا جیسے پانی کا ٹیلا ہو۔ پانی کا پہاڑ کبھی دیکھا ہے؟ پانی کا پہاڑ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے پانی کی پہاڑی بنا دی، دونوں طرف سے پانی ایسا تھا جیسے پانی کی پہاڑی بن گئی ہو، بیچ سمندر سے اللہ نے خشک راستہ نکالا۔ یہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ بندہ جب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنے نیچرل لاز تبدیل کر دیتا ہے، قدرتی قوانین تبدیل کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے لیے پانی کا پہاڑ بن جاتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ گلے گلزار بن جاتی ہے۔ بھروسہ تو کرو اللہ کی ذات پہ، اللہ سے ڈرو، بندوں سے نہیں ڈرو۔ یہ سارے واقعات انبیاء کے مزے لینے کے لیے نہیں سنائے گئے کہ مزہ لو سن کر کے، ان واقعات میں تمہارے لیے یہی سبق ہے کہ جب بندہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے تو فرعون سے نہیں ڈرتا۔ ہم آج کے زمانے کے فرعونوں سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ ارے فرعون الیکشن جیت جائے گا، فرعون کی پارٹی جیت جائے گی، فرعون پارلیمنٹ میں یہ بل پاس کر دے گا، فرعون سپریم کورٹ سے یہ قانون لے کر کے آ جائے گا۔ تم فرعونوں سے ڈرتے ہو کیونکہ تمہارے اندر موسیٰ کا توکل نہیں ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لگتا ہے مشکل تو نہیں ہو رہی ہے کہ سر کے اوپر سے چلی جا رہی ہے؟ سمجھ رہے ہو نا؟ تو فرعون کون ہے نام لے کے بتانا پڑے گا۔ تم فرعونوں سے ڈرتے ہو کیونکہ تم کو اللہ کا ڈر نہیں، تم کو اللہ کی ذات پر بھروسہ نہیں۔ جس کو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہوتا وہ فرعون سے، قارون سے، شداد سے، نمرود سے نہیں ڈرتا۔ اس کو پتا ہے میرا رب میرے ساتھ ہے، نمرود اپنی چالیں چلے گا، نمرود آگ جلائے گا، پیر پر میرا رب نمرود کی آگ کو میرے لیے گلزار بنا سکتا ہے۔ تو بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر، ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ کے لیے سڑکوں پہ جمع ہو جاتے ہیں، ہاں فرعونوں کا اتنا ڈر ہے کہ سڑکوں کو بھرنے کے لیے تیار ہے۔ اللہ کا ڈر اتنا بھی نہیں کہ مسجد بھر جائے۔ جو فرعون سے ڈرے گا وہ اللہ سے نہیں ڈرے گا۔ دو ہی باتیں بھائی، یا تو فرعونوں سے ڈرو یا تو اللہ سے ڈرو، یا تو نمرودوں سے ڈرو یا تو اللہ سے ڈرو۔ جو نمرود سے ڈرتا ہے اللہ سے نہیں ڈرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے اس کو۔ دل میں ایمان ہوگا انسان فرعون اور نمرودوں سے نہیں ڈرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ان سے مت ڈرو، ان ظالموں سے، جابروں سے، ان ابو جہلوں سے، ان فرعونوں سے مت ڈرو،
خافونی، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو تو، اگر ایمان ہوگا تو مجھ سے ڈرو گے۔ جب بندہ بھروسہ کرتا ہے اللہ کی ذات پر، انبیاء کرام کے واقعات پڑھیے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے کہا جاؤ اپنی بیوی بچوں کو بیچ صحرا میں چھوڑ کر کے آ جاؤ، ایسا ریگستان جس میں کھانے کے لیے کھانا تو دور، پینے کے لیے پانی بھی نہیں ہے، رہائش کے لیے گھر تو دور، سائے کے لیے پیڑ تک نہیں ہے، بے وادی غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں اگنے کو ایک دانہ بھی نہیں اگتا، اللہ نے کہا جاؤ چھوڑ کے آ جاؤ اپنے بیوی بچوں کو۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا نہیں کیوں، کیسے، میرے بچے کا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، کہاں رہیں گے، کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے، کچھ نہیں۔ اذ قال ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم کے رب نے کہا مان جاؤ تو اللہ تعالیٰ نے مان گیا، سوال نہیں، چھوڑ کے آگے۔ بیوی نے بھی صرف اتنا پوچھا میرے شوہر ایسے ریگستان میں چھوڑ کر کے جا رہے ہو، کیا اللہ نے کہا ہے اللہ امرک بہذا، کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے کر رہے ہیں؟ ہاں، بیوی نے کہا اذا لا یضیعنا، تب تو اللہ کو ضائع، اگر اللہ کے حکم سے کر رہے ہو تو اللہ کوئی راستہ نکالے گا، راستہ دکھ نہیں رہا ہے پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے کہ میرا رب بند راستے کھولنے کا قادر، جئیں گے کیسے، کھائیں گے کیا، پیئیں گے کہاں، رہائش کا اختیار کریں گے، کچھ نہیں دکھ رہا پر اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اللہ کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ نکالے گا راستہ۔ بچے کو پیاس لگی، اچھا، توکل کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ گھر بیٹھے رہو، دعائیں کرتے رہو، مسجد میں آ جاؤ، نماز پڑھتے رہو، بس یہی توکل ہے۔ دنیا کو اللہ نے دارالاسباب بنایا ہے، یہاں توکل کرنا ہے لیکن توکل کر کے بیٹھے نہیں رہنا ہے، اپنی محنت کرنی ہے، اپنی کوشش کرنی ہے، اپنا اسٹرگل دینا ہے، راستے اختیار کرنے ہیں، لیکن بھروسہ اپنی محنت پر نہیں، اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ میری محنت اسی وقت رنگ لائے گی جب اللہ تعالیٰ چاہے گا، اسباب اختیار کرنے ہیں پر یہ یقین رکھنا ہے کہ ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی مفید ہوں گے جب اللہ چاہے گا کہ اسباب مفید ہوں۔ طالب علم میں امتحان آ گیا، محنت ہی نہیں کر رہے ہیں، کہا جائے بھائی محنت کر لو، پڑھ لو، امتحان کا وقت ہے، ارے مجھے اللہ کی ذات پہ بہت بھروسہ ہے، پاس ہو جاؤں گا، اول آ جاؤں گا، اس کو بھروسہ نہیں کہتے۔ آپ کو کتاب پڑھنی ہے، آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو جا کر کے ایگزام دینا ہے، آپ کو اپنی محنت کرنی ہے لیکن بھروسہ اپنی محنت پر نہیں رکھنا ہے، اللہ کی ذات پر رکھنا ہے۔ نوجوان ہے، ہٹا کٹا تندرست تمنا، ماں باپ بوڑھے ہو گئے، شادی ہو گئی ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بولو کہ بھائی نکل ذرا، محنت کر، کوشش کر، پیسہ کما، اللہ کی ذات پہ بہت بھروسہ ہے، اللہ دے گا رزق، ارے اللہ رزق دے گا پر رزق دینے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا لو کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقتم کما یرزق الطیر، اگر تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا حق ہے، اللہ تم کو ویسے رزق دے گا، اللہ جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے کل کیا کھائیں گے ان کو نہیں پتا، راشن اپنے گھونسلے میں جمع کر کے نہیں رکھتے، تغدو خماصا وتروح بطانا، وہ خالی پیٹ نکلتے ہیں اور جب نکلتے تو ان کا پیٹ بھرا ہوا، جب واپس آتے تو پیٹ بھرا ہوا رہتا ہے، پر گھونسلے سے باہر نکلتے رزق تلاش کرتے، گھر میں بیٹھ کر کے دعا نہیں کرتے رہتے۔ توکل کر کے اسباب کا نام نہیں ہے، توکل اسباب کو اختیار کر کے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا نام ہے کہ ان اسباب میں تاثیر پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ صحابی نے رسول اللہ سے پوچھا، رسول اللہ میں اپنی اونٹ کو باندھ کے اللہ پہ توکل کروں یا اونٹ کو چھوڑ کے اللہ پہ توکل کروں؟ رسول اللہ نے فرمایا عاقلھا وتوکل اللہ، پہلے اونٹ کو باندھ دو، اسباب اختیار کرو، پھر اللہ پہ بھروسہ کرو کہ انشاءاللہ میرا اونٹ کہیں نہیں جانے والا ہے۔ حضرت حاجر کے بچے کو پیاس لگی، کیا کیا انہوں نے؟ صفات اٹھا کے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ پانی نازل کرتے نہیں نا، اسٹرگل کیا، بچے کو صفا پہ چھوڑ کر کے مروہ گئی، پہاڑی پہ چڑھ کر کے دیکھا کہیں کوئی قافلہ گزر رہا ہو، میرے بچے کو ایک دو گھونٹ پانی مل جائے، اس کی پیاس مٹ جائے، پھر یاد آیا بچہ صفا پر اکیلے ہے، دوڑ کر کے واپس صفا پر آئی، پھر دیکھ رہی کہ بچہ پیاس سے گنگنا رہا ہے، واپس دوڑ کر کے مروہ پہ گئی، پھر یاد آیا بچہ ہے، صفا مروہ 7 چکر لگوائے اللہ،
اپنی محنت انہوں نے کی، اور اللہ چاہتا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی چکر میں پانی دے سکتا تھا، پر اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی ہمارے توکل کو آزما رہا ہوتا ہے کہ توکل کتنا مضبوط ہے۔ اسٹرینتھ دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ توکل کی کہ کتنا مضبوط توکل ہے، کب تک اپنا بھروسہ اللہ پر قائم رکھ سکتے ہو۔ ہم بھی کبھی کبھی سوچتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہو رہی، نماز پڑھ رہے ہیں برکت نہیں آ رہی، نہیں کر رہے، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے توکل کو آزماتا ہے، کبھی کبھی یہ آزمائش لمبی بھی چلتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ توکل کرنے والا کون تھا؟ جوانی میں دعا کی ربی ہب لی من الصالحین، بڑھاپے میں جا کر کے قبول ہوئی۔ سب سے چہتے انسان ہے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیر سے دیتا ہے کیونکہ اللہ کو کچھ بڑا دینا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہم کو جلدی چاہیے ہر چیز، ہم کو کچھ چھوٹا سا چاہیے ہوتا ہے، اللہ کو بڑا دینا ہوتا ہے۔ ہم چھوٹی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑی چیز دینا چاہتا ہے۔ اللہ دیر سے دیتا ہے لیکن بہت بڑا دے دیتا ہے۔ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا اللہ اتنا بڑا دے دیتا ہے۔ حضرت ہاجر نے سوچا تھا، وہ تو کیا سوچ رہی تھی، میرا بچہ پیاسا ہے، ایک دو مشکیزہ پانی مل جائے میرے بچے کی پیاس بجھ جائے، یہی سوچ رہی ہوں۔ وہ ایک دو مشکیزہ پانی تلاش کر رہی تھی، اللہ نے پورا چشمہ ہی جاری کر دیا۔ وہ سوچ رہی تھی میرے بچے کی پیاس وقتی طور پہ بجھ جائے، اللہ تعالیٰ نے رہتی انسانیت کی پیاس بجھانے کا انتظام کر دیا۔ سبحان اللہ۔ نہ صرف پیاس بجھانے کا انتظام کر دیا بلکہ ان کی اس محنت کو اللہ تعالیٰ نے عبادت بنا دیا۔ ان کا وہ صفا مروہ کے درمیان دوڑنا عبادت بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد آنے والے ایمان والوں کو حکم دیا کہ تمہارا حج و عمرہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں پورا ہوگا جب تک ہاجر کے نقش قدم پہ دوڑ کر کے اس عظیم ماں کی یاد کو دلوں میں تازہ نہ کر لو۔ ان کے نقش قدم کی پیروی کرنا عبادت قرار پایا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، جن پہاڑیوں کے درمیان وہ دوڑی، ان پہاڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے شعائر میں شامل کر لیا کہ یہ میری نشانیوں میں سے نشانی، اور ان کے درمیان چکر لگانا عبادت بنا دیا اللہ تعالیٰ۔ ان کا نام قیامت تک کے اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا۔ آج سے ہزاروں سال پیدا ہونے والی عورت آج یہاں جھارکھنڈ کی چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کر کے ہم ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ کیا نام اللہ تعالیٰ نے روشن کر دیا ان کا۔ بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی، گھر نہیں بن رہا، کاروبار میں کامیابی نہیں مل رہی، بیماری کا علاج نہیں ہو رہا ہے، پریشانیاں دور نہیں ہو رہی، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو، اللہ تمہارا ہر مسئلہ حل کرنے پر قادر ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرو گے ٹینشن نہیں ہوگا۔ ٹینشن، غم، ڈپریشن، پریشانی، یہ سب کافروں کے لیے جن کو لگتا ہے ہم کو کرنا ہے۔ ایمان والا بندہ جانتا ہے مجھے نہیں اللہ کو کرنا ہے، تو جب وہ یہ سوچتا ہے نا اللہ کو کرنا ہے، مشکل ترین حالات بھی اس کا حوصلہ پست نہیں کر پاتے، اس کی ہمت نہیں ٹوٹتی، اس کی امید کی جوت ہمیشہ روشن رہتی ہے، کیونکہ اس امید کی جوت میں توکل کا تیل اس نے ڈالا ہے۔ مشکل ترین حالات میں بھی ایمان والا بندہ نہیں گھبراتا۔ اللہ کے رسول کو دیکھے نا، ہجرت کے سفر میں حضرت ابوبکر کے ساتھ میں مکہ کے دشمن پیچھا کرتے کرتے اتنے قریب آ گئے ہیں کہ اگر اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیتے تو رسول اللہ پکڑے جاتے، ہاتھوں میں ننگی تلوار لیے کھڑے، 100 اونٹوں کا انعام رکھا گیا ہے حضرت ابوبکر پر، اللہ کے رسول پر، خون کے پیاسے ہیں، گھبرائے ہوئے ہیں، رسول اللہ سے کہتے ہیں رسول اللہ یہ ہمارے اتنے قریب پہنچ چکے، اگر اپنے قدموں کو بھی دیکھ لیں گے تو ہم کو پکڑ لیں گے۔ حضرت ابوبکر گھبرائے ہوئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل کام، بالکل ٹینشن فری، بالکل مطمئن، اور حضرت ابوبکر کو تسلی دے رہے، یا ابا بکر ما ظنك باثنين الله ثالثهما،
اے ابو بکر ان دو لوگوں کے بارے میں تمہاری لا تحزن ان اللہ معنا، فکر مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ایمان والے بندے کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تمہارے ساتھ فوج ہے، تمہارے ساتھ ہتھیار ہے، تمہارے پاس حکومت ہے، تمہارے پاس اقتدار ہے، میڈیا تمہارے کنٹرول میں ہے، تمہارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس اللہ ہے۔ جب ابو سفیان نے نعرے لگوائے اور میدان میں لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا دیوی ہے، تمہارے پاس کوئی عزا نہیں، رسول اللہ نے کہا اب نعرہ لگاؤ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے، تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں، اللہ سے آ کر کے مانگو۔ یہ مشکل ترین حالات ہیں، اس میں مسجدوں کا آباد کرو۔ یہ جو سارے حالات ہیں نا، اللہ نے کیا فرمایا استعینوا واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مشکل حالات میں صبر اور نماز سے اللہ کی مدد کرو۔ جب نماز پڑھو گے تب احساس ہوگا اللہ ہمارے ساتھ ہے، جب یہ جان جاؤ گے اللہ ہمارے ساتھ ہے تو دشمنوں کی سازشیں، ان کا مکر، ان کا فریب، ان کی چالاکیاں سب دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ وہ اپنی کوششیں کرتی رہیں، مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین، وہ اپنی سازشیں کریں، اللہ کی اپنی پلاننگ ہے، اور اللہ کی پلاننگ سے کون اوورٹیک کر سکتا ہے؟ اللہ کی پلاننگ کو کوئی بائی پاس نہیں کر سکتا۔ اللہ ہم کو توفیق نصیب فرمائے۔ تو توکل کرنا سیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اور توکل تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں۔ توکل کا مطلب تقویٰ ہوتا ہے، یہ نہیں ایک وقت نماز نہیں پڑھ رہے اور بولا اللہ ہمارے دشمنوں کو نہیں کرے۔ ارے اللہ کی ذات پر جس کو بھروسہ ہوتا ہے وہ آتا ہے اللہ کے سامنے مانگتا ہے، سر جھکاتا ہے۔ رسول اللہ کو اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا تو ایک طرف جہاں دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے میدان جنگ میں، دوسری طرف سجدے میں اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے تھے۔ جس کو بھروسہ ہوتا ہے تو وہ بھروسہ اس کی عبادتوں میں، اس کی دعاؤں میں دکھائی دیتا ہے۔ ہم کو لگتا ہے ہم کو اللہ کی ذات پہ بہت بھروسہ ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کو کیا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے؟ جس کو بھروسہ ہوگا وہ آ کر کے نمازیں پڑھے گا، وہ اللہ سے دعائیں کرے گا۔ اللہ ہم کو توفیق